ابرہہ یمن کا مغرور اور سرکش حکمران تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اس بات کا جائزہ لیا کہ ہر سال یمن سے لوگ سفر کر کے مکہ آتے ہیں۔ ان کا جوش و خروش اور والہانہ عقیدت دیکھ کر اس نے معلوم کروایا کہ لوگ کس مقصد کے تحت مکہ جاتے ہیں۔ اس کو بتایا گیا کہ سرزمین مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ ایک عمارت ہے۔ اس عمارت کو کعبہ یعنی بیت اللہ کہتے ہیں۔ اس کی زیارت کے لیے سب لوگ جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور اللہ پاک سے دعائیں کرتے ہیں اور اپنی مرادیں پا لیتے ہیں۔ یہ سب سننے کے بعد ابرہہ نے یمن میں ایک عالی شان کلیسا تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کروایا کہ اب کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے بلکہ اس کلیسا میں آئیں اور عبادت کریں۔ اسی کلیسا کو بیت اللہ سمجھیں۔ اس اعلان سے عرب کے لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ پھر قریش کے ایک قبیلے بنو کنانہ کے ایک شخص نے رات کے وقت اس کلیسا میں جا کر گندگی پھیلا دی۔ ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور بیت اللہ کو ڈھا دینے کی قسم کھائی۔ ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے لشکر میں بہت سارے ہاتھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بہت بڑا ہاتھی تھا۔ راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن ابرہہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ ابرہہ نے اپنے لشکر سمیت مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے تمام جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان جانوروں میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہ وہی عبد المطلب ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا تم میرے اونٹ مجھے واپس دے دو۔ اس کے جواب میں ابرہہ نے کہا مجھے بہت تعجب ہوا کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں جو تمہارے باپ دادا کا بہت مقدس مقام ہے۔ آپ نے اس بارے میں مجھ سے کچھ نہیں کہا، بس اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کا مطالبہ کر رہا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ اس کی حفاظت خود فرمائے گا۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ پھر حضرت عبد المطلب نے قریش سے فرمایا تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ اہل قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد آپ نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ خداوندی میں خوب رو رو کر کعبہ کی حفاظت کی دعائیں مانگیں۔ اگلی صبح جب ابرہہ نے اپنے لشکر سمیت بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے ابابیل پرندوں کا ایک لشکر بھیج دیا۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھے، 2 کنکر پنجوں میں اور 1 چونچ میں، جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسانے شروع کر دیے۔ ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں کے جسموں کو چیر کر رکھ دیا اور لشکر کے لوگ بدحواس ہو کر بھاگنے لگے۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ جو بھاگ نکلے وہ راستے میں مر گئے۔ ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا۔ وہاں اس کے سارے بدن سے خون بہہ بہہ کر ختم ہو گیا۔
اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی۔ اس کے 2 ہاتھی بان جو مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے وہ اپاہج اور اندھے ہو گئے۔ یہ واقعہ جس سال پیش آیا، اہل عرب اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے۔ اس واقعے کے 25 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور طاقت پر غرور کرنے والوں کو سزا دی۔ قرآن پاک کی سورہ الفیل میں اللہ پاک نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے: کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کی فوجیں بھیجیں جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مارتے، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ پاک نے اپنے سپرد لے رکھا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت قرآن مجید کو فنا نہیں کر سکتی اور نہ ہی کعبہ معظمہ کو صفائے ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ اللہ پاک ان دونوں کا محافظ و نگہبان ہے۔